سلام و رحمت شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا مہربان بادشاہ، وہ بہت مہربان ہے ہم سب، ہمارے سب کے لیے، سارے سنسار کے لیے جو بہت بڑا کرپالو ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، خوش رکھے، سچائی کے راستے میں چلائے، نیکیوں کے راستے پر چلائے، کہیے آمین، یعنی درخواست ہوں۔ آج میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور پیارے پیارے نام برو کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ برو کا مطلب ہے اچھے کام، نیک کاموں کو پورا کرنے والا، نیک کاموں کو پورا کرنے والا۔ اس کے عدد جو ہیں وہ 202 ہیں، اس کے عدد 202 ہیں، اور یہ جلالی ہے، اور جلالی بھی ہے اور بازی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر اپنے آپ کمسن بچے کو اسے یا برو سکھا دیتے ہیں اور وہ برابر اس کا ورد رکھتا ہے، بچوں کو یہ سکھا دیجیے 202 بار اگر وہ روزانہ پڑھتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد، ویسق ہونے کے بعد، ایڈلٹ ہونے کے بعد اسے یہ سمجھ لیجیے کہ اپنی زندگی میں وہ کامیاب ترین شخص بنے گا، بے انتہا کامیاب ہوگا، پڑھائی کے معاملے میں بہت ہی تیز ہوگا، بزنس کے معاملے میں بہت ہی اس کا کاروبار تیز چلے گا، یعنی جس بھی فیلڈ میں رہے گا وہ اس میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کرے گا، بہت ہی زیادہ فائدے مند اس کے لیے رہے گی۔ پورا جیون اس کا جو ہے وہ ایک دم برائٹ، چمکیلا، خوشگوار رہے گا، اسے جیون میں کوئی کسی ٹائپ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یا برو 202 بار آپ بعد نماز عشاء رات میں اگر مستقل پڑھیں گے تو آپ کو بے انتہا دولت ملے گی، یعنی رات میں پڑھنے سے، ایکانتتا میں، تنہائی میں پڑھنے سے، دو رات میں پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ پڑھیں گے تو آپ کے بزنس میں بہت کامیابی ہوگی اور رجوعات بہت آئے گی آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے آپ کا فیور کرنے کے لیے پبلک بہت آئے گی، گراہک اگر دکان وغیرہ آئے آپ کی تو گراہک بہت آئیں گے، آپ کے فالوورز بہت ہو جائیں گے، بہت زیادہ۔ بزنس کے لیے غرض کے دنیا کے ہر نیک کام کو پورا کرنے کے لیے یا برو کا جواب ہی نہیں ہے۔ کوئی آج تک مطلب اس کا کارٹ نہیں بنا، یا ایسے سمجھ لیجیے کوئی اس ٹائپ کا وہ نہیں بنا ہے جو اس سے زیادہ فائدے مند ہو۔ یا برو یا برو یا برو یا برو کا آپ وہ کر دیجیے، نیک کام بنانے والے شہنشاہ، نیک کام کروانے والے شہنشاہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو کامیابی ملے گی اور بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یا برو کا ورد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، نیک کام کرنے کے لیے، نیک کاموں کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا نقش بھی کسی کام میں آتا ہے۔ دوسرے جیسے کہ عام صورت سے جرنلی ایک ہی لفظ جو ہے، ایک ہی نام جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یا برو جو ہے نیک کام پورا کرنا ہے۔ اب اگر نیک کام کیا ہے، اگر بائی دی وے آپ کسی دوسرے کے لیے یا برو پڑھتے ہیں کہ مان لیجیے کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے، 100% ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے روزی روزگار کے لیے پڑھتے ہیں، 100% اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر کسی بیمار کے لیے پڑھتے ہیں اور اس سے دم کرتے ہیں، اس کا پانی پڑھ کے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی لکھائی میں کمزور ہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھائی لکھائی میں اس کا دل لگے گا، بہت خوش خرم زندگی گزارے گا، عیش کے ساتھ زندگی گزارے گا اور کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی کم دماغ ہے اس کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دماغ صحیح ہو جائے گا اور دماغ تیز ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے خاص صورت سے یا برو کا ورد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے، آپ کے تمام نیک کاموں میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی، فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ اچھے کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے اپنے پاک کے طفیل میں۔ ہمارے یہاں جو ہے معاملات، وہ بابا لوگ جو ہیں یا عامل لوگ جو ہیں، جو یہ روحانی کام کرتے ہیں، وہ یا برو کے بہت بڑے دیوانے ہوتے ہیں۔ یا برو وہ پڑھتے ہیں تو اس سے رجوعات بہت آتی ہے، پبلک بہت ان کے پاس آتی ہے، بہت پبلک آتی ہے اور پبلک کو فیور کرتی ہے۔ کسی حاکم کے پاس جانا ہے تو حاکم بھی آپ کا فیور کرے گا۔ کسی بہرحال کسی بھی مقصد کے لیے آپ یا برو کو پڑھیں گے، دنیا کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو یا برو کے پڑھنے سے آپ کا مکمل نہ ہو، پورا نہ ہو۔ حلال ساری باتیں شرط ہے، حرام کام سے بچیے، اچھائیوں کے راستے پہ چلیے، محبت کے راستے پہ چلیے، کوئی فرقہ پرستی مت کریے، کسی سے دشمنی مت رکھیے،
یہ سب باتوں پہ غور کرنے کے بعد، ان پہ عمل کرنے کے بعد جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی، کامرانی، فتح اور نصرت اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اور بہت سے سینکڑوں فائدے ہیں، بس اس میں تو ایک چھوٹی سی بات جملہ، اس جملے پہ آپ آئیے۔ میں پیشہ ور ملا مولویوں یا یوٹیوبرز کی طرح وہ نہیں چاہتا کہ ایک بات کو میں بار بار دہراؤں، بار بار اتنا کھینچوں کہ آپ سننے سے پریشان ہو جائیں اور اصلی مقصد دور ہو جائے۔ صرف ایک مختصر سی بات یہ سمجھ لیں، ٹو دا پوائنٹ، کہ ہر نیک کام کو پورا کرنے کے لیے، ہر قسم کے نیک کام کو پورا کرنے کے لیے یہ برو جو ہے جادو ہے، جادو ہے۔ فوراً ادھر آپ اس کا عمل مکمل کرتے ہیں، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی و فتح نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے، اچھائیاں کریے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیے، رشتہ داروں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ احمد مجتبیٰ شفیع روز بشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ ہے، لوگوں شعبان سے ہی رمضان کا انتظار کرنا شروع کرو۔ ویسے تو ہم لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، رمضان شریف کب آؤ گے، کب تک ہمیں تڑپاؤ گے، مگر شعبان میں تو سرکار کا ارشاد عالیہ ہے، تو روزانہ ہی آپ یہ سوچئے کہ اب رمضان جلدی آ جائے، جلدی آ جائے، جلدی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دیکھیے، ہمیشہ ہی اور خاص صورت سے اس مہینے میں اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیکی عطا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، شعبان کے مہینے کا یہ بھی ہے کہ شعبان میں جو شعبان کا مہینہ مسلم میتھالوجی کے انوسار، ہمارے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کی روزی روٹی، سال بھر کی عمر، سال بھر کی اچھائیاں برائیاں سب لوگوں کی تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یعنی سال بھر میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تیار کر لے گا، اس کے جو فرشتے ہیں وہ تیار کریں گے، اور 14 تاریخ جو ہوتی ہے، 14 تاریخ کی شب میں اس پہ اللہ تبارک کریم فائنل کر دے گا، یعنی فائنل کر دے گا کہ یہ بات ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اچھائیاں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی اگلی سال، آنے والی سال جو ہے اس میں بہتری کے دروازے کھلے رہیں، نیکیوں کے لیے دروازے کھلے رہیں، صحت کے دروازے کھلے رہیں، دولت کے دروازے کھلے رہیں، عزت کے دروازے کھلے رہیں۔ اور پھر رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ ہی رہا ہے، اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی بابرکت دنوں تک پہنچائے اور ہمیں اگلی سال آج کے دن تک باعزت طریقے سے پہنچائے، اور تاکہ ہماری تمام ضرورتوں کے ساتھ پوری ہونے کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہمیں ہماری اولادوں کو پہنچائے، اور جو بھی ہم لوگ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو مقبول فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا دعا کریں آپ، دعا میں بڑی ویلیو، دعا کی بہت اہمیت ہے، بہت کارآمد چیز ہے دعا ایک دوسرے کے لیے کرنا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، خاص طور سے میرے اولاد کے لیے دعا کریں، اور میں آپ سب کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر پریشانیوں، مشکل سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر وبا سے محفوظ رکھے، ہر قحط سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت لمبی اور کامیاب زندگی عطا فرمائے اپنے حبیب پاک کے طفیل میں، پریتن پاک کے طفیل میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے اور خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو تو بخش دے، میرے رب بخش دے، آپ سب کے بزرگوں کو بخش دے، خاص طور سے میرے بزرگوں کو بھی بخش دے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، بہت جلدی پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔